یہ جو ابھی تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے ایک مفتی صاحب کے ساتھ کہ قیامت کو اصحابی کے اوپر وہ ساری حدیث پیش کرتے ہیں بخاری و مسلم کی کہ وہ جہنمی ہیں، اور بھئی آپ کی رحلت کے بعد یہ لوگ یہ ہو گیا اور اتنی ہو گیا، یہ آپ نے کہا ہے نا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا، پہلا سوال یہ کرتا ہوں پھر میں آپ کو پھنساتا ہوں ذرا۔ السابقون الاولون میں سے یہ جو من المہاجرین والانصار ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ السابقون والاولون مہاجرین اور انصار کا پہلے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے؟ مختصر بتائیں ذرا پلیز، مختصر بتاتے جائیں۔ یعنی ایک تو حضرت علی شیر خدا تو ہو گئے، سلمان ابو ذر، دو چار نام، سلمان ابو ذر اور سب شیعہ، سابقون الاولون شیعہ۔ یہ مہاجر نہیں، یہ مہاجروں میں کون سے تھے؟ حضرت علی شیر خدا ہو گئے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، یہ ابو ذر ہو گئے جی، عمار، تین ہو گئے۔ تو مہاجرین میں سے یہ مہاجر ہیں، مہاجرین میں سے بھی کچھ دو تین نام لیجئے گا۔ وہ مقداد مہاجرین میں سے نا، عمار مہاجرین میں سے۔ اچھا، مقداد مہاجرین میں سے، تو دو اور بھی کوئی دو چار ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اب اس میں یہ جو اللہ کے والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد آ جائے نا قیامت تک۔ میں آ رہا ہوں، سن لینا ذرا پلیز۔ یہ جو جن کا ذکر ہے، آپ کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے سامعین کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ، کہ اتباع کا مسئلہ میں بتانے لگا ہوں۔ اتباع ہم اللہ کے قرآن سے جانتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علی المرتضیٰ ہیں، یہ ابو ذر غفاری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے یہ قرآن کی روح سے، اور یہ مہاجرین ہیں، یہ ہیں سبقت والے، یہ ہیں وہ درجے والے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی بالاحسان۔ میں بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کے اندر کتنے درجے کے لوگ تھے۔ میں عرض کرنا کہ مجھے تھوڑا منٹ، ایک دو منٹ دے دیجیے گا، پھر اس میں آپ گفتگو فرمائیے گا۔ ڈیبیٹ ہے، میرا مناظرہ نہیں، کیونکہ میں آپ کے پائے کا تو علم رکھنے والا نہیں۔ تو اس میں ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے اصحاب، اس میں مہاجر ہو گئے اور انصار ہو گئے، ان کا درجہ اللہ نے بتایا۔ اور پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، اس میں ابو ذر بھی آ گئے، اس میں مقداد بھی آ گئے، اس میں دیگر اصحاب بھی آ گئے جن کے نام نامی گرامی آپ کو یعنی واضح ہیں۔ اوکے، یہ اور جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، اس میں علی شیر خدا کی بھی اتباع ہے، اور ابو ذر دیگر صحابہ کی بھی اتباع آ گئی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جب ان کی اتباع کریں گے بے احسان، احسان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت انعام دینے لگا ان کو۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جنت کی بشارت ہے ہمیشہ کے بشارت کے لیے۔ ایک صحاب کا گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا صحاب کا گروہ جو قرآن بتانے لگا ہے، ہم اپنی قیاس کے گھوڑے نہیں چڑھانے لگے، قرآن آگے بتانے لگا ہے کہ دوسرا درجے کے صحاب وہ ہیں جن سے کمیاں کوتاہیاں، جس میں آپ حضرت عمر کو بھی رکھ لے، اگر جو ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، جی فلاں غلطی ہوئی، انہوں نے یہ بات کی، یہ بات کی، یہ بات کی۔ اور دوسرا کیٹیگری اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، جل مجدہ شانہ نے بتایا کہ وہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی ان کی اچھائیاں بھی ہیں اور ان کے گناہ بھی ہیں۔ بے سو کا لفظ آیا ہے، انہوں نے گناہ بھی کیے، اور اللہ تعالیٰ شاید ان کو، یعنی کہ ان کو معافی کا، ان کے بھی معافی کا نامہ اللہ نے دیا۔ اب تیسرا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، وہ اتنے شاطر منافق ہیں، وہ اتنے شاطر منافق ہیں آپ جانتے نہیں اب آپ کے ارد گرد مدینے کے۔ اور جب قیامت کے روز یہ جب پیش ہوتے ہیں تو وہ صحابی جن کو نبی پاک صحابی کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ میرے صحاب آ گئے، صحاب آ گئے، صحاب آ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ میں نے تو حل کر دیا مسئلہ کا۔ ایک وہ ہیں جو مہاجر و انصار ہیں، اور ان کی اتباع کرو، اللہ ان سے راضی ہوگا، جنتے ہیں، بشارتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کچھ گناہ کرتے کو نیکی کرتے ہیں، جو کچھ گناہ کرتے کو نیکی کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ گروہ ہے جو شاطر منافق ہے۔ اور یہاں جو اب حدیث انہوں نے کیا کیا؟ شاطر منافق نے کیا کیا ہے؟ شاطر منافق نے کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کیا۔ نبی اس کی نشانی یہ ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دنیا سے گئے تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی، وہ کون ہے؟ نام بتائیں نا آپ کے علماء۔ میں بتاتا ہوں، نہیں آپ بھی بتائیے گا، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بڑے اے نبی دین میں بدعت داخل کرتا ہی کون ہے؟ وہ جو لیڈرشپ کے مقام پہ ہوتا ہے نا۔ عام صحابہ تو دین میں بدعت داخل تو نہیں کر سکتے نا، بدعت وہی داخل کرے گا جس کے پاس لیڈرشپ ہے۔ یہ علامہ صاحب، شیخ صاحب، یہ آپ کا قیاس ہے نا، آپ کا استنباط ہے، آپ جو مرضی ماخوذ کر لیں۔ اچھا آپ بتائیں نا، اب بتائیں، آپ اپنی کتابوں کو کھول دیں، آپ ہمیں ایک صحابی کا بتائیں کہ یہ صحابی فلان صحابی تھا،
اس نے دین میں بدعت داخل کیا. آپ تو سب صحابہ سب کا جھاڑو لگاتے ہیں نا, سب کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ یہ تو رضی اللہ ہیں سب, تو آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا نا. نہیں سن لیں, میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دیا ہے کہ وہ صحابہ, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, مہاجر اور انصار اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں اتباع جو ہے دوسرے کی حجت ہی نہیں ہے, تو یہاں تو اللہ نے حجت کر دی دوسرے صحابہ کی, انصار و مہاجرین کی. پہلے اس پر بات کر لیں. اور دوسرے میرے سوال سے اس میں سے ایک سوال یہ نکلا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ حوض کوثر پہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے, تو وہ لوگ ہیں, وہ تو منافق ہے, اللہ نے کہہ دیا ان کو, یہاں تو انہوں نے کوئی دین میں بدعت بھی کی ہوگی. وہ پہلے نبی پاک کے سامنے تو وہ بڑے اعلیٰ تھے, متقی پرہیزگار بنے ہوئے تھے. جب ادھر گئے وہاں سے آپ حضرت عمر کا نام کیسے ماخوذ کر لیتے ہیں جبکہ ذکر نہیں ہے؟ جب صریح حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے, حضرت عمر کا نام نہیں ہے, حضرت عثمان کا نام نہیں ہے, تو آپ اپنی جیب سے کیوں بناتے؟ لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ جیب سے بناتے ہو, میں نے آپ کے جملے کی نقل کی ہے, آپ اپنی جیب سے کیسے بنا رہے ہیں کہ یہ وہ صحابی عمر ہے جو دیکھیں تو یہ حدیث متواتر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ صحابہ لائے جائیں گے, ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. کہاں جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ مرتد تھے آپ کے جانے کے بعد, اور انہوں نے لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صفائی پیش کیا جاتا ہے نا کہ ابو بکر کا اسلام کیا کہتے ہیں, وہ صحابی تھے. علامہ صاحب آج کیا کہہ رہے تھے, کہتے ہیں ابو بکر صحابی ہے, قرآن میں آیا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن, یہ ابو بکر کو صحابی کے عنوان سے پکارا گیا. تو صحابی ہمیشہ مومن مسلمان ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. صحابی کا اطلاق منافق, مرتد, جہنمی پر بھی قرآن میں ہوا. ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے لفظ صحابی قرآن میں آیا, ابو بکر کے لیے آیا غار میں, لیکن اس سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ لفظ صحابی کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسلمان بھی ہو. منافق صحابی کو بھی صحابی پیغمبر نے بھی بولا ہے, قرآن نے بھی بولا ہے, ختم بات. تو اس سے وہ اسلام ثابت نہیں کر سکا. اصل استدلال یہ تھا. اب ابو بکر عمر یہاں پہ کہاں سے آتا ہے میرے بھائی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے بعد میرے صحابہ, بس سب نہیں, بعض صحابہ جہنم دھکیلے جائیں گے, میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ پکارے گا کہ یہ تو ہمیشہ سے مرتد, آپ کے جانے سے مرتد بنے ہیں کیونکہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایڈریس دے دی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو دین میں بدعت داخل کریں گے. تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو متعے کے خلاف, کے متعے کے حکم کو کس نے چینج کیا؟ ابھی آج ایک صاحب نے فون کیا تھا, میں نے کال کیا تھا, میں نے احادیث دکھا دی کہ آپ کے کتب میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس صحیح سند کے ساتھ اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ اگر عمر ابن خطاب اس متعے کو حرام نہ کرتے تو قیامت تک صرف شقی ہی زنا کرتا, کوئی زنا کا دامن ہی ختم ہو جاتا. اچھا, کس نے طلاق کو چینج کیا؟ میں نے آج یہ حدیث دکھایا. یہاں پہ ایک آدمی نے فون کیا تھا, بھائی جس نے 3 طلاق کو ایک مجلس میں اس نے نافذ کر دیا کہ 3 طلاق ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ حلالہ بیچ میں آ جائے, وہ کس نے چینج کیا؟ کس کی خلافت ہی بدعت ہے بھائی؟ ابو بکر کی خلافت اگر منسوس نہیں ہے تو بدعت ہے. بدعت ہم اسی کو کہتے ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ اور رسول نص نہیں ہے لیکن صحابہ نے بنایا, تو کہاں پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ بھئی صحابہ کو خلیفہ بنانے کا حق ہے؟ میں نہیں بناتا, چلے کسی مصلحت کے بنا وہ نہیں آپ بنا لو. کہاں پر ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت بدعت. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا, اس کو کہاں کس نے اتھارٹی دی تھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اجازت دیں؟ کوئی حدیث ہے کہ آپ میرے بعد, ابو بکر آپ کو اجازت ہے کہ میرے بعد خلیفہ بناؤ؟ کس نے خلیفہ بنایا؟ کیوں خلیفہ بنایا اس نے؟ بدعت ہے یا نہیں؟ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز آپ کسی کو خلیفہ بناتے ہو, یہ بدعت ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بازی یہ کام ابو بکر عمر کو اگر کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں شامل ہیں, اس کے پاس ہمارے بے شمار ان کے بدعات ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ جہنم جائیں گے جو, اور میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں, کہ ان کی نشانی کیا ہوگی, ان کا ایڈریس کیا ہے, ان کی کریکٹرسٹک کیا ہے, ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. دین میں بدعت کس صحابہ نے داخل کیا؟ کس صحابہ کی جرأت ہے کہ دین میں بدعت داخل کرے؟ سب صحابہ پہ ابو بکر عمر کی سخت گرفت تھی. علامہ صاحب جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا وہ ہم نے ایڈریس بتا دی بھائی کو کون ہے. جی سر علامہ صاحب, یہ ساری باتیں نا آپ کے بیانات سے میرے یہ ازبر ہو گئی ہیں, اور اس پر آپ نے بہت بول لیا ہے. اس کی ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں, اشارے بھی دیتے جائیں گے نا تو ہمیں سمجھ آتی جائے گی. اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بدعت داخل دی, تو آپ قرآن میں مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کیا خلافت کا طریقہ آپ بتائیں مجھے. آپ کہتے ہیں نا قرآن میں نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تو انہوں نے خود سے جیب سے بنا لی. تو آپ قرآن سے ثابت کریں کہ کیسے ان کی خلافت تو نہیں ہے نا, خلافت ان کی خلافت نہیں ہے نا, ان کی خلافت تو نہیں ہے. مجھے دیکھیں جو خلیفہ شیخ صاحب سنیں پلیز کہ جب جو ہمارے ہاں, اور آپ بھی شاید اس پہ اتفاق کریں گے, جو چیز
قرآن میں حرام یا حرام و حلال کی بات ہو رہی ہے نا، جو قرآن میں حرام نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول کا ارشاد موجود ہو تو پھر سارا آنکھوں پر. اگر قرآن میں حرام کا ذکر نہیں ہے تو یہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر اس کو حرام بنا دیں تو یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ تو دین کے اضافت میں کتنی سخت وعید ہے قرآن میں. اسی طرح جب قرآن میں اگر اس کی ترتیب نہیں ہے خلافت کی، اگر جو ایک وعدہ ہے اور وعدے کو بھی آپ صرف مخصوص لیتے ہیں وشواس. آپ مجھے ایک بات بتاؤ یار بھائی صاحب، آپ فرض کریں آپ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، وہ اللہ کے نبی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، وہ دل سے پیار کرتے ہیں، سب انبیاء سے پیار کرتے ہیں، یعنی احترام کرتے ہیں، ان پہ ایمان لانا، ان کے صدق پر، یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. کوئی کسی نبی کی بے احترامی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. فرض کریں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت میں کسی کی جرأت ہے ہارون کے ہوتے ہوئے وہ امامت کا اعلان کرے؟ بھائی اگر کوئی کر دے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ بھائی ہارون کے ہوتے ہوئے کہہ دے کہ میں آپ کا امام. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، وہ آپ کے پاس متواتر احادیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو وہی مقام حاصل ہے. اجازت فرمائیں بھائی، اب مقام حاصل وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، ہارون کو موسیٰ سے تھا. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد، آپ ہر مومن میں میرے جانشین ہیں. میرے بھائی یہ حدیث ثقلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پہ امت، وہی جو حجۃ الوداع میں اپنے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اونٹنی پہ کیوں کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے؟ عرفات میں اس لیے کہ مجمع بڑا ہے. اسی خطبے میں خبر دی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. حجۃ الوداع کو کس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں. اسی میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جانشین بنا دیا، خلیفے کا اعلان کر دیا، ملاحظہ فرماؤ جناب، ابھی آپ نے خود اعلان کیا کہ آپ نے خود بولا کہ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام موسیٰ سے بھی افضل ہے، عیسیٰ سے بھی افضل ہے. آپ نے خود کہ میں نے ثابت کر دیا. اور بھائی جب امت میں یہ موجود ہیں جو انبیاء سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے، تو اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کیسے امام بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، بھائی صاحب یہ دیکھو کتاب السنہ لأبی بکر ابن ابی عاصم ہے، جاب دار السمیعی للنشر، انت منی بمنزلت ہارون وموسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حدیث حاشیہ نمبر 1، اسناد حسن. حدیث ثقلین تو متواتر ہے. میں اس کے علاوہ آپ کو حدیث دکھا دوں میرے بھائی میرے عزیز. کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت؟ مجھے پتا ہے اس کا. نہیں پتا. یہ سر بہت آپ نے دکھایا ہے، یہ ہمیں ازبر ہوگی، بہت دکھایا میں اس کا. تو آپ کیوں جب اس کے ہوتے ہوئے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر کی خلافت اس کی چھٹی ہے کہ وہ خلافت بنا دینا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا ہے اپنے بعد. نہیں شیخ، یہ خلافت کی، یہ خلافت کے لیے نہیں ہے. کس کے خلافت کے لیے نہیں؟ اور اس پر کیا انت خلیفتی فی کل، اس کو آ کے یہ بھائی یہ خلافت نہیں. من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. کون کس کا مولا ہے؟ کون کس کا مولا ہے؟ من کنت مولا علی علیہ السلام. اور بھائی پیغمبر ابوبکر عمر کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، اگر اس کا سب کے ہیں. ختم بات تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں. نہیں، اس میں جو انتظامی امور، جو حکومت کے امور ہیں، اس میں کہاں سے نکل آئے کہ وہ تو امامت تو امام ہے، امامت تو ہے ان کی. تو پھر دین ناقص ہے نا. اگر پیغمبر دیکھو بھائی، اگر پیغمبر دنیا سے گئے، ان کو پتہ بھی ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ کو بھی پتہ کہ دنیا سے جانے والے ہیں، کو پتہ بھی ہے کہ اسلام میں ایک اہم ضرورت کس کے لیڈرشپ کیا، انتظامی امور، قیادت. ٹھیک ہے نا؟ یہ سیاسی سیٹ جو ہاں یہ سیاسی دینی. ابوبکر عمر صرف سیاسی نہیں ہے، صرف سیاسی لیڈر نہیں ہے، دینی لیڈر بھی ہیں. تو جو لیڈر ہوگا پیغمبر کے بعد، ہمارے ہاں ابوبکر عمر نے نہیں کہا کہ صرف ہم سیاسی لیڈر ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم لیڈر دینی بھی ہیں، نماز بھی پڑھاتے تھے، فتوے بھی دیتے تھے، وہ حلال حرام کے مسئلے بھی بتاتے تھے. وہ دینی لیڈر بھی تھے اور دنیائی لیڈر بھی تھے. اجازت دیں بات کرنے کی. دیکھیں اگر آپ فرماتے ہیں نا، اگر آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اسلام پیغمبر اللہ نے تو بتایا نہیں، ان کا صفائی یہ ہے عزیزو، قرآن میں نہیں بتایا کہ آپ کا امام کون ہے، ٹھیک، پیغمبر نے نہیں بتایا، تو پھر ابوبکر عمر کا کیا قصور، کون امام بن گئے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا، یہ تو اللہ کا قصور ہے کہ اسلام میں اتنی سخت ضرورت ہے، ایک اہم رکن ہے
امامت خلافت پیغمبر یہ آپ نے اجازت دے یہ سر آپ کی کیا یہ قیاس ہے سر آپ کا، ایسے نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں بیان کی، اگر بیان نہیں کیا ہے، اگر بیان نہیں کیا، اگر لوگوں کو ضرورت ہے پھر بیان نہیں کیا تو اللہ نے ظلم کیا. اگر کسی چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت ہے، اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی بیان کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، امامت خلافت. کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہی ہے. ابھی تک مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، امام کون ہے پیغمبر کے بعد. ابھی کس کے اتباع ہے؟ فرقے بنے ہیں تو امامت کی وجہ سے بنے. سنت میں اختلاف ہے تو شریعت میں اختلاف ہے تو اسی وجہ سے، عقیدے میں اختلاف ہے تو امامت کی وجہ سے. تو اگر پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ نے تو بتا دیا نا، میں حدیث ثقلین ہے، قرآن کی آیات ہیں، وجعلنا لهم لسان صدق علی. آپ خود کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں، آپ نے خود مان لیا. ٹھیک ہے نا. اگر اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی افضل ہے تو کوئی کیوں کیسے اس کا امام بن سکتا ہے؟ اور عیسیٰ کا امام بن سکتے ہیں؟ یہ کفر ہے. میں عیسیٰ پہ تقدم لوں نا، میں موسیٰ پہ تقدم لوں، میں عیسیٰ کو کہہ دوں کہ تو میری بات سن، میں تیرا امام، یہ کفر. میں اسی وقت کافر. اور بھائی جو عیسیٰ سے افضل ہے، آپ نے خود کہا کہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، تو کیسے اس کی امامت چلتی ہے ان کے مقابلے میں؟ نہیں، میری گفتگو کو اپنے معنی نہ وہ اپنے خیالات میرے منہ میں نہ ڈالے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے علم کے مقابلے میں آپ نے ان کی فضیلت بیان کی، لیکن وہ ان کے پاس نبوت کا بھی تو بہت بڑا درجہ ہے نا. اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے. دیکھیں قرآن نے بتایا نا، ان کے پاس نبوت صرف نبوت ایک ٹائٹل ہے. نبوت کا بہت بڑا عہدہ ہے. نبوت ایک صرف ایک ٹائٹل ہے، اللہ کے ایک ٹائٹل ہے جو اللہ نے ان کو نبوت دیا ہے. اجازت فرمائیں، یہ بھی معصوم وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو ٹائٹل کا لفظ دے دیں. نبوت بھی ہے اور علم بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی دی ہے اور شریعت بھی دی ہے. اور پھر حضرت حیدر کرار کو صرف علمیت کی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملا ہے، علم کی فضیلت ملی ہے، نبوت نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی نہیں ہے. فضیلت کے مقام پر آپ سن لیں، ساری امت ان کو امام مانتی ہے. اب سن لیں، امام علی ہمارے امام ہیں، ان کی اولاد بھی ہماری امام ہے. جواب سن لیں. یہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی ہے، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے، اس لیے ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اجازت ہے بات کرنے کی، اب میری باری. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے. نہ کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے عصمت میں، ان کی شجاعت میں، ان کے فضائل نفسانیہ میں کوئی کمی ہے، ان کے علم میں کمی ہے. جب قرآن مجید نے خود کہہ دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جب قرآن نے کہہ دیا کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے برابر نہیں ہو سکتے، یا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہے وہ افضل ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جو جس کا علم زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی درجات بلند کیے ہیں. اچھا، جب یہ برابر نہیں ہو سکتے، جب قرآن نے کہہ دیا تو جب قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ دو اولو العزم نبی دونوں سے زیادہ عالم ہے، تو اس کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی. جہاں تک عصمت کی بات ہے، موسیٰ کی جو بھی عصمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عصمت ہے، ابراہیم کی جو بھی عصمت ہے، نبی سے برتر نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے برتر نہیں ہے. ہمارے نبی کی عصمت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی وہی عصمت ہے جو پنجتن پاک کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کیا، اس سے رجس کو دور کیا، ان کو وہی عصمت جو ان کو عطا کیا، وہی عصمت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا. عصمت میں بھی سب انبیاء پہ افضل ہیں، کیونکہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالا تر ہے. اس میں دلائل بہت زیادہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ہی کہتا علی کا نفسی، علی بالکل مجھ جیسا ہے. یہ سب نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ افضل ہے. جب انہوں نے کہہ دیا علی علیہ السلام کا نفسی، یہ صحیح سند کے ساتھ، کئی اسانید کے ساتھ، مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں وہ موجود ہے. تو ان کی افضلیت جب انبیاء پہ ثابت ہے، جب اگر ان کو نبوت نہیں ملی، نہ کہ وہ ان میں نقصان ہے، وہ ایک معنی ہے. وہ معنی کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا، ختم بات. وہ ہماری نبی کی عظمت کی وجہ سے، نبی کے احترام میں کسی دوسرے کو نبوت نہیں ملے گی، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک علم کی بات ہے، فضائل کی بات ہے، اختیارات کی بات ہے، وجوب اطاعت کی بات ہے، عصمت کی بات ہے، یہ تو سب انبیاء پہ افضل ہے، ختم. جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو جب انبیاء سے افضل اس امت میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کی طاعت کرو. ملاحظہ فرماؤ جناب، آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں
یہ حدیث جو ہے میرے بھائی آپ ہی کے کتب میں ہے، اور ذہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا. یہ مستدرک علیہ صحیحین جلد نمبر 3 چاپ دارالفکر، ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 4675 4675 المستدرک علی الصحیحین، صفحہ نمبر 334، 4675. هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے. حدیث 4675 صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کیا. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت. ومن اطاع علی علیہ السلام، کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا نا، ہم تو نہیں تھے وہاں پر، تابعین وہاں پہ تو نہیں تھے. جس سے بھی کہا وہ صحابت ہے. جو بھی من اطاع علی، جو بھی علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کیا. ومن عصاہ فقد عصانی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کیا. صحابہ سے جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب صحابہ پر طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام واجب ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے. یہ ان کی حیات، پیغمبر کے حیات میں ان کی طاعت سب پہ واجب ہے اللہ کی طاعت کی طرح، اور ان کی معصیت حرام ہے. جب یہ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ نہیں بولا؟ جب دین کامل ہے، اللہ نے نبوت کے بعد امامت کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں جب بیان ہی نہیں کیا تو کوئی ہے نہیں تو ابو بکر عمر کو بنانا پڑا نا؟ دین ناقص ہے، اللہ نے ناقص چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو محنت کرنی پڑی دین کو کامل کیا ان لوگوں نے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں جی اس کے اوپر بہت آپ کی گفتگو میں سن چکا ہوں اور آپ کے مناظرے بیانات بھی. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم نہیں ہے؟ عالم ہے، عالم نہیں. عالم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم عالم کے مقابلے میں جاہل ہوتا ہے. ایک شخص ہے نا، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے، ایک شخص کو اتنا آتا ہے. جو اتنا آتا ہے، جس کو اتنا آتا ہے، وہ جس کو نہیں آتا اس کے مقابلے میں عالم ہے، لیکن جس کو اتنا آتا ہے اس کے مقابلے میں جاہل ہے، کیونکہ اس کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کو نہیں آتی. ایک شخص ہے جس کے علم کے انتہا نہیں ہے، قد نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس کے علم کے انتہا نہیں ہے. اور ایک شخص ہے جس کے پاس بعض علوم ہے، یہ اس کے مقابلے میں جاہل ہے. ہمارے مقابلے میں عالم ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاہل ہے. جی شیخ صاحب آپ عالم ہے نا؟ میں خادم ہوں. اب علامہ ہے نا؟ نہیں بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں میں عالم نہیں ہوں بھائی. میرا حساب علماء کے حساب میں نہیں ہے. یہ جس علم کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ادھر مجھے الف بے بھی نہیں آتا. نہیں مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. میں جی بولیں دلیل بنانے دینا، اپنی دلیل ہے. جی چلے آپ کا نام نہیں، ایک زید ہے، ایک میرا نام طارق ہے. زید عالم ہے اور میں بھی اس سے بڑا عالم ہوں. کچھ مجھے علوم زیادہ آتے ہیں تو وہ بھی عالم ہے اور میں بھی عالم ہوں. تو جو مجھے علم آتا ہے، مجھے منطق آتی ہے یا مجھے صرف نحو آتی ہے، تو کیا میں اس کو جاہل کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے بھائی، اجازت فرمائیں. جو چیزیں مجھے صرف نحو آتی ہے اور آپ کو نہیں آتی، صرف نحو نہیں آتی تو آپ جاہل ہیں. یہ الفاظ کا چناؤ. اگر مجھے نہیں آتی ہے تو میں جاہل ہوں. اگر مجھے نہیں آتی تو میں جاہل ہوں. اللہ جاری صاحب، بالکل. آپ کو میں اللہ جاری صاحب میں آپ کو کہوں نا کہ آپ جاہل ہیں، ہم صرف نحو نہیں آتی، آپ مائنڈ کریں گے. دیکھیں آپ نے کل پتا اس دن جملہ کیا بولا تھا؟ آپ نے کہا وہ جاہل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ وہ جاہل ہیں اور امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ عالم ہیں. یہ اس طرح کی بات کر رہی میرے نزدیک تو اچھی نہیں. عزیز دیکھیں، جو شخص کم جانتا ہے، جو شخص بے انتہا جانتا ہے، دیکھیں ایک شخص کے علم محدود ہے، لیکن ایک شخص کے اجازت ہے بات کرنے کی. ایک شخص کے علم لامحدود ہے، یعنی جس کا علم لامحدود ہے اس کو بے انتہا چیزیں آتی ہیں جیسے اس کو نہیں آتا. اس شخص کو نہیں آتا، گرچہ اس کو بذات خود اس کے پاس علم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا علم نہیں ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ جاہل ہے. اس کے مقابلے میں عالم، جب عالم کے مقابلے میں آتے ہیں نا، جو دو عالم کا مقایسہ کریں، اس کو بھی آتا ہے اس کو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک شخص ہے اس کا علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کو کچھ باتیں آتی ہیں، یہ اس کے مقابلے میں یہ جاہل ہے. عالم ہمیشہ عالم اور عالم کا مقابلہ جو ہوتا ہے نا، یہ عالم جاہل کا مقابلہ ہے. بالکل سر. اگر میں کہوں نا، اگر ہم دو عالم ہیں، بے شک میں بھی، آپ بھی گریجویٹ ہے، میں بھی گریجویٹ ہوں، تو کسی بات کا ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو. میں آپ ذرا عقلی دلائل سے دیکھو، میں کہوں نا شیخ صاحب، علامہ صاحب، اللہ یاری صاحب، آپ تو جاہل ہیں، آپ مثال سے نکل گئے نا، مثال سے نکل گئے. شخص مائنڈ کرتا ہے، مائنڈ کریں گے اور کہے گا تو اتنا کہاں سے مجھے کیسے جاہل کہہ دے کوئی بات. تو اس طرح نا کہ چناؤ ایک دوسرا سے بساد احترام. مجھے آپ سے نا بہت عقیدت اور محبت ہے. ایک جو آپ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں نا، آپ کل کہہ رہے تھے کہ سنیوں کے نزدیک تو آپ کا تو خدا رب جو غدار ہے، وہ اب تھوڑا سا نا الفاظ کا چناؤ کا احتیاط کیا کرے. میں تھوڑا خادم ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری گل تو سنو،
جی جی ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। میں تاڑا خادم ہوں. جڑا نا جڑا نا کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ کیا کہہ کے کیا اس کو پڑھے مجھے شاید وقولوا للناس حسنا، بہترین انداز سے گفتگو وقولوا للناس نہیں، حسنا. اور دوسرا ہے کہ جو کہتے ہیں نا جو بہترین طریقے سے کسی سے گفتگو کریں. من احسن قولا ممن من احسن قولا ممن داعیا الی اللہ وعمل صالحا، یہ پوری آیت ہے کہ کون ہے تم، جس طرح کی وہ ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے